کے اندر ایک ایئر بیس کا دورہ کیا اور وہاں پر انہوں نے اپنے خطاب کے دوران کہا کہ آپریشن سندور ابھی ختم نہیں ہوا، یہ جو کچھ ہوا صرف ایک ٹریلر تھا، پوری فلم ابھی باقی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہندوستان کے وزیر اعظم ہیں نریندر مودی، وہ روزانہ کی بنیاد پر مسلسل پاکستان کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ تو آپ کی نظر میں کیا ہندوستان پاکستان کے خلاف ایک دفعہ پھر جارحیت کر سکتا ہے، پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے، یا پاکستان نے ہندوستان کو پوری فلم دکھا دی ہے اس لیے اب ایسی حماقت نہیں کریں گے؟ شکریہ۔ وہ یہ کہ سر اب جیسے گزشتہ روز مودی صاحب نے ایک بیان دیا تھا کہ جی ہم پاکستان کے ساتھ کر سکتے ہیں، خاص طور پر اس نے بلوچستان کے حوالے سے بہت سی باتیں کی ہیں، اس پر آپ کیا کمنٹ کریں گے سر؟ دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کہ دے ڈیسائیڈیڈ دی انڈین ڈیسائیڈیڈ ٹو یوز ملٹری ایز این انسٹرومنٹ اگینسٹ پاکستان آن یونیلیٹرلی وداؤٹ ایویڈنس وداؤٹ لاجک in violation of all the international customary international law human rights everything. یہ فیکٹ ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہوا نا. اس کا نتیجہ جو ان سے اپنی ٹائم اینڈ پلیس چوزنگ پہ آئے تھے. وہ جو اتنے سالوں سے اپنا ڈیفنس ایکسپینڈیچر کر رہے ہیں $80 ارب کا، وہ بھی ان کے بیک اینڈ پہ تھا. ان کے ذہن میں اپنی ایک پوزیشننگ بھی تھی کہ جی ہم دنیا میں اس پوزیشن پہ کھڑے ہیں، پاکستان ادھر کھڑا ہے. ان کے ذہن میں کچھ اور ایزمپشنز بھی تھی کہ پاکستان کی جو سوسائٹی ہے اس کے اندر شاید کوئی تناؤ ہے. اس کے اندر ان کا اپنا انحصار تھا اپنی ان پراکسیز کے اوپر بھی. آپ کو نظر آ رہا ہے جو کہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کھڑے ہوں گے فتنہ الہندوستان فتنہ الخوارج. انہوں نے بہت سی ایزمپشنز کی تھی نا. آئے رزلٹ دیکھ لیے. دوبارہ شوق کرنا ہے دوبارہ آ جائیں. ہم تیار ہیں. ہم نے ہمیشہ یہ کہا تھا وی آر فار پیس، وی وانٹ پیس، وی آر سیلیبریٹنگ پیس رائٹ ناؤ ان پاکستان. لیکن اگر آپ کو دوبارہ کوئی اپنے بارے میں غلط فہمی ہے، کوئی گھمنڈ ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کو کورس کر سکتے ہیں، ڈٹر کر سکتے ہیں، تو آزما لیں اس کو نا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں سیز فائر ہے. سیز فائر کا مطلب ہے کہ فائر رک گیا. ڈز اٹ مین دیٹ دی پاکستان کے جو انڈیا کے جو بیسک تنازع ہیں، جو روٹ کانفلکٹ ہے، جہاں سے کانفلکٹ کی روٹس ہیں وہ حل ہوئی ہیں؟ وہ تو نہیں حل ہوئی. اس میں جو بہت سے مسائل ہیں، اگر دیکھا جائے دیر آر 3 بیسک پرابلمس. ون از دی انڈین پولیٹیکل مائنڈ سیٹ آف دی پریزنٹ پولیٹیکل ایلیٹ، جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، which is in some sort of اوور کانفیڈنس. گاڈ نوز فرام ویئر اٹ کمز. اسٹریٹجک ایروگنس، جس طرح کے وہ بیانات دیتے ہیں اس کی وجہ سے، which are mostly directed towards their domestic politics and domestic audience. اور اس کے اندر ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم چاہیں تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. ہم ڈس ریگارڈ ہے تمام چیزوں کا، جس کو دنیا بھی دیکھ رہی ہے، سمجھ رہی ہے کہ کیا کہے جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں. جبکہ ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ یہ حماقت نہ کرنا، یہ بیوقوفی نہ کرنا. ہم نے اس وقت بھی کہا تھا، اب بھی کہتے ہیں. سیکنڈ ایشو آپ کا جو بنیادی ہے وہ آپ کی ہے کشمیر. پاکستان اور ہندوستان میں جب تک کشمیر کا تنازع حل نہیں ہوتا، امن نہیں ہو سکتا. اور کشمیر جو سا ایک ایکسٹرنل پرابلم ہے. پاکستان ہے، کشمیر ہے، چائنا کا بھی ایک کلیم ہے اس پہ. اور بیسیکلی تو اٹ ہیز ٹو بی ریزالوڈ ایز پر دی ول آف دی پیپل آف کشمیر، ایز پر دی UNSC ریزولوشن. اس کو وہ انٹرنلائز کیا ہوا ہے. وہاں پہ انہوں نے 7 لاکھ زیادہ فوج ڈالی ہوئی ہے، سیکورٹی کے ادارے ڈالے ہوئے ہیں، لوگوں کو پریس کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں. پہلگام کے بعد ہی آپ دیکھ لیں، ہزاروں کی تعداد میں پکڑ دھکڑ کی گئی ہے. لوگ پتہ نہیں غائب کر دیے ہیں، کدھر ہیں. ڈزنز اینڈ ڈزنز آف ہاؤسز ہیو بین بلڈوزڈ اینڈ بلڈوز کیا ہے، بلاسٹ کیا ہے. اس طریقے سے تو کشمیر کو دیکھ لیں. آپ ابھی دیکھیں، یہ بھائی نے جو سوال کیا کہ جس طرح یہ سکھس کے اوپر، ایک کمیونٹی کے اوپر ظلم کرتے ہیں، ان کی آپریشن کرتے ہیں، کرسچنس پہ کرتے ہیں، دالتس پہ کرتے ہیں، لوور کاسٹ پہ، اور ہیں ہمارے ادھر منارٹیز ہیں بہت سی کرتے ہیں. وہ ان کے انٹرنل پرابلم ہے. اس کی ایک بڑھتی، اس آپریشن کا علاج انٹرنلی کرنا ہے، اس کو حل کرنا نہیں ہے. اس کا ایک نیچرل ریئیکشن آتا ہے. جب ظلم ہوگا، ظلم کا جواب تو آئے گا. اس کے اوپر جو سا ہے اس کا حل کرنا نہیں ہے، اور وہ پاکستان کے ساتھ جوڑنی ہے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اب جب یہ تمام معاملات ہیں، اور تیسرا آپ کا پرابلم ہے جو آپ کے سامنے، جس پہ ہم نے ڈیٹیل میں بات کی، کہ انڈیا نے جو سا ہے دہشت گردی کو ایز اے ٹول اگینسٹ پاکستان اپلائی کرتا ہے. اب آپ دہشت گردی کرا رہے ہیں ایک ملک میں، فتنہ الہندوستان کے ذریعے، فتنہ الخوارج کے ذریعے. تمام ثبوت آپ کے سامنے، اور بھی بہت ثبوت ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے. تو اس کے ساتھ جو سا آپ کے کیا بیسک کانفلکٹ طے ہو سکتے ہیں، مسئلہ حل ہو سکتا ہے.
اب اس امن کو جو سا ہے پاکستان نے ایک بڑے ریشنل رسپانسبل ایکٹر کے طور پہ مینٹین کیا ہوا ہے تھرو دی ریزالو آف دی پیپل آف دی پاکستان, through the capabilities of your armed forces, and by very clear communication کہ ہم آپ کے آگے نہیں جھکنے والے کم واٹ میں. So you cannot choose your neighbors. India is our neighbor. So let's see that whether it comes and realizes the ground reality or not. So that's what is at stake right now. احمد منصور 24 نیوز. جنرل صاحب, ہندوستان ہر محاذ پہ پاکستان کے خلاف ہے. بلوچستان کی پوری آپ نے اس وقت کی صورتحال بتائی. اسی طرح جو واٹر کرائسس ہے اور واٹر ایشو ہے خاص طور پہ, اس کو بھارت میں ابھی بڑھاوا دیا جا رہا ہے. دوبارہ ایک پروپیگنڈا کیمپین ہے, دھمکیاں ہیں ہر سطح پہ. ان کا سوشل میڈیا دیکھ لیں, میڈیا دیکھ لیں, ان کی لیڈرشپ دیکھ لیں, اور وہ پاکستان کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ پاکستان کا پانی مکمل طور پہ آپ بند کر سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ یہ رپورٹس بھی ہیں کہ جو پاکستان کا پانی ہے اس کا رخ موڑنے کے لیے وہ نئی نہریں ہیں, ان کا وہ کام کر رہا ہے, اس کی کوئی ڈیزائننگ, کوئی ورک, اس کا پلان چل رہا ہے. یہ صورتحال ہے. اس میں پاکستان کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ میں کوئی ہائیڈرولوجی کا ایکسپرٹ نہیں ہوں, میں کوئی واٹر ایکسپرٹ نہیں ہوں. آئی ایم اے سمپل پلین سولجر. I know the state of Pakistan, the Prime Minister of Pakistan has given a very clear statement on this. And we follow the orders in letter and spirit as per the resolve of the people of Pakistan. اس لیے ہم یہی کہتے ہیں کہ کوئی پاگل ہی ہے جو یہ سوچ سکے کہ 24 کروڑ سے زیادہ عوام کا کوئی پانی بند کر سکتا ہے. پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے, پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں, اس پہ بالکل واضح بیان دے چکے ہیں. صاحب, سردار حمید, نیوز 1 ٹیلی ویژن سے. میرا سر سوال یہ ہے کہ کلبھوشن سے لے کے اب تک اتنی ٹھوس ایویڈنس سامنے آ چکی ہیں, لیکن پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان کے اندر چند ان کے اعلیٰ کار جو ہیں وہ پاکستانیوں کا, معصوم پاکستانیوں کا, اور بالخصوص دل دہلا دینے والے جو انسیڈنٹ جو بس والا ہے, تو اس کو دیکھ کے یقیناً یہ اب یہ حکمت عملی کیا ہوگی سر, اور کیا ان کو کچلنے کے لیے کوئی لارج اسکیل آپریشن بلوچستان میں, خیبر پی کے میں, یا جہاں جہاں ان کے ٹاؤٹس ہیں راہ کے, ان کے خلاف کوئی ایسی پلاننگ ہے؟ دیکھیں, میں آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ وی ہیو اوور اے پیریڈ, بیکاز وی پاکستان ہیز ایکسپیرئنس آف ڈیکیڈز آف دس کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن, اینڈ اوور اے پیریڈ وی ہیو ایوالوڈ this operational technique where we do intelligence based operations, because یہ دہشت گرد جو سے ہیں یہ عوام کے اندر پبلک میں رہتے ہیں. ہماری جو پہلی ریاست کی ذمہ داری ہے وہ اپنے عوام کی اسٹیبلٹی, پراسپیرٹی, ان کی روزگار, ان کی امن ہے. سو these intelligence based operations are a very effective method, a very effective way of dealing with this terrorist. آپ کے سامنے میں نے فگرز رکھے. ہم نے لاسٹ ایئر اور اس سال جس طرح ہم چن چن کے اسی آبادیوں میں سے انہی جگہوں میں آپریٹ کر رہے ہیں, انہی غاروں میں, انہی میدانوں میں, انہی شہروں میں, ہم نے چن چن کے ہنٹ کر رہے ہیں اور مار رہے ہیں. اینڈ اف یو سی دی نمبرز, دے آر کمپیریبل ایون ہائر دین آف دی ٹائم جب وہ لارج اسکیل آپریشنس کیے گئے تھے. تو دس از اے ویری افیکٹو میتھڈ وچ وی ول کنٹینیو. پہلی بات تو یہ کلیئر ہونی چاہیے, کیونکہ اس پہ غلط فہمی بار بار بنائی جاتی ہے کہ پیسے کو ریاست پاکستان کوئی آپریشن کرنے کی, لارج اسکیل آپریشن ہم کر رہے ہیں میرے بھائی. آپریشن ہم 150 سے زیادہ آپریشن ڈیلی کرتے ہیں, اور اتنے غیر محسوس طریقے سے کرتے ہیں کہ آپ اور میں, ساری دنیا اپنی روزمرہ کی زندگی چلا رہی ہے, تاکہ عوام جو سی, کیونکہ عوام کی خوشحالی جو سی ہے, عوام کا جو کاروبار زندگی ہے, عوام کی جو تعلیم ہے, عوام کی جو صحت کی ایکسیس ہے, وہ چیزیں چلنی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دے آر ناٹ ٹارگیٹنگ بیکاز آف دی افیکٹونیس آف یور لا انفورسمنٹ. دے ہیو, اور آپ کے سامنے بتایا کہ پچھلے 1 سال سے عرصے میں کس طرح وہ ٹارگیٹ کر رہے ہیں, جس کو آپ سافٹ ٹارگیٹ کہتے ہیں. بسوں کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں, مزدوروں کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں, رات کو کوئی بچہ سو رہے ہیں, لوگ سو رہے ہیں, ان کو وہاں جا کے ٹارگیٹ کر رہے ہیں. It is also an indication of the effectiveness of the operations of your law enforcement agencies, کیونکہ ان کے سامنے وہ آتے ہیں تو they get a very sound beating, اور وہ مارے جاتے ہیں. Now جو آپ نے کہا کہ کیا اس کو آگے, بالکل اس کو آگے بڑھایا جائے گا, اس کو مزید اس کے اندر انرجی پیدا کی جائے گی. اور اس میں one of that element absolutely essential is that to understand and completely
comprehend and tell the world as well as the Pakistani population کہ ان لوگوں کا بلوچستان سے, بلوچیت سے کوئی تعلق نہیں ہے میرے بھائی, یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. بلوچستان آپ کا 44-45% ہے پاکستان کا, 1.5 کروڑ کی آبادی ہے, اتنی آبادی ہے نا, اس میں 40% بلوچ ہیں, اس میں براوی بھی ہیں, ادھر پختونوں کی بہت بڑی آبادی ہے, میرا خیال 30% زیادہ وہاں پختون ہے, ہزارہ ہے, سندھی ہیں, اس میں تمام باقی سیٹلرز ہیں, تمام ہیں. اور جتنے بلوچ, اس سے زیادہ بلوچ تو پاکستان کے باقی علاقوں میں ہیں. کراچی میں بلوچ کالونی ہے, آئی تھنک کراچی میں پرہیز زیادہ بلوچ ہوں شاید کوئٹہ سے, پنجاب میں ہے, سندھ میں ہے. ان کی معاشرت اور معیشت میں رچے بسے, آپس میں شادیاں ہو چکی ہیں. یہ جو ایک کھوکھلا نعرہ لگاتے ہیں کہ علیحدہ ہو جائیں گے, کبھی بھی علیحدہ نہیں ہو سکتے. انہیں بھی پتہ ہے, ان کے ان پیروکاروں کو ہی پتہ ہے, آپس میں پیار ہے, محبت ہے. بلوچی ہمارے بھائی ہیں, ہمارے دل کا ٹکڑا ہے. آپ کی فوج دیکھ لیں, شاید ہی بلوچستان کا کوئی قلی ہو, کوئی شہر ہو, کوئی جگہ ہو جہاں پہ بلوچستان کے کسی سپاہی نے, بلوچستان کے سپاہی نے, بلوچستان کے لڑکے نے اپنے اس ملک کے لیے جان نہ دی ہو, اس کی وہاں قبر نہ ہو. لیفٹیننٹ جہانگیر مری سے پتہ نہیں کب سے سلسلے, ان شہید سے سلسلے شروع ہوئے ہیں. اس ملک کی سیاست میں ہے آپ کے بلوچستان, وہی جو سیاسی نظام جو بلوچستان میں, وہی پنجاب میں, وہی سندھ میں, وہی خیبر پختونخوا میں. آج تک کوئی وزیر اعلیٰ جو سا ہے, سارے وزیر اعلیٰ تو کوئی بھی غیر بلوچ یا غیر براوی تو وزیر اعلیٰ نہیں بنا آج تک وہاں پہ. کون سا احساس محرومی کا کھوکھلا نعرہ جو لگاتے ہیں. کتنی ریاست نے, بلوچستان نے, پاکستان نے کامیابی کے کتنے زینے طے کیے ہیں. اس لیے وہ اٹیک کرتے ہیں ان تمام پروجیکٹس کو, ان معصوم مزدوروں کو بھی جو وہاں مزید ترقی لا سکیں, کیونکہ انہیں پتہ ہے اگر بلوچستان ترقی کر گیا تو ہمیں تو ایک بندہ نہیں ملنا. یہ بلوچستان, یہ تو فتنہ الہندوستان ہے, یہ بلوچستان کی ترقی کے مخالف ہے, یہ بلوچستان کے نوجوانوں کے مستقبل کے مخالف ہے, یہ ان کے دشمن ہے, اور آپ کا بلوچستان جانتا ہے اس کو. So me and you need to be very rest assured, the Pakistani nation needs to be very rest assured کہ جھوٹ کی بنیاد پر بنا ہوا بیانیہ, فالس پریمسز پہ بنا ہوا بیانیہ, ہندوستان کے پیسے پہ بنا ہوا بیانیہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. آپ نے ابھی دیکھا نہیں کہ جھوٹا بیانیہ جو ہندوستان کا کیا کامیاب ہو گیا, کتنی بڑی طاقت اپنے آپ کو سمجھتا ہے وہ, کتنا پیسہ ہے, کتنا بڑا میڈیا اس کا. چل سکا اس کا جھوٹ؟ نہیں چل سکا. جھوٹ نہیں چلتا, کبھی بھی نہیں چلے گا. اور ہم حق پر ہیں تو حق کی ہمیشہ فتح ہوتی ہے. رستہ دشوار ہو سکتا ہے, طویل ہو سکتا ہے, لیکن ہمارے ایمان میں, ہمارے یقین میں کوئی شک نہیں ہے. What's the problem? There is no problem. We are going to win. The state will prevail. The Pakistan will prevail, inshallah. Absolutely no doubt.